حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے، وہاں کس نے پیسے تقسیم کیے، کس نے ان کی حمایت کی. آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے کہ نون لیگ کی حکومت عدالت میں گئی تھی اس کے خلاف، لیکن اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کا ساتھ دیا تھا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب تو گھر چلے گئے. یہ ان کو انہیرٹ ہوئے ہیں. اب اس کے بعد آپ کا انٹیریئر منسٹر 2 دفعہ جیل میں جا کے مذاکرات کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ تنظیم ہے جس کا آپ ہمیں یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہوں نا، تو ان کے ساتھ آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ان کی فارن فنڈنگ کے ثبوت ہیں تو آپ تو بہت بڑے غدار آپ خود ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں تماشا؟ آپ عوام کو اور قوم کو پوری کو آپ الو بنا رہے ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ جی مہنگائی اور نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے نیا دیکھیں یہ تو انٹرنل بلنڈر آپ کہہ لیں، جو ایکسٹرنل ڈیمیج آپ بلومر ناٹ اے بلنڈر سب ہاں کر لیں، بٹ جو ایکسٹرنل ڈیمیج ہمیں مل رہا ہے، جو آپ کا انکل ٹام ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم دہشت گردوں کے ساتھ یہ اگر کرو گے تو وی وونٹ بی ٹاکنگ. انکل رابرٹ بھی لگا ہوا ہے، یورپی یونین میں لگا ہوا ہے، وہاں بھی ریزولوشن میں نے سنا ہے پاس ہو گئی ہے. یہی چیزیں ہیں جب آپ کرتے ہیں تو امپریشن یہ جاتا ہے کہ ہم خود دہشت گرد ہیں. میں آپ کو بڑی فرینک بات بتا رہا ہوں، میری تو میٹنگز ہوتی ہے برٹش پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اور وہ ان کا جو ایک ویو پوائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو یور کنٹری، what kind of an image are you giving it? So basically اگر تو ہم نے کرنا جو بھی کرنا ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے do it within the wraps, don't make it public. آپ جا کے ہیرو ہم ان سے بات میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں. ایک میرا جملہ دیکھیں، ایک مس ہینڈلنگ کی صورتحال ہم بھگت چکے ہیں. لال مسجد، ڈونٹ فرگیٹ دس واز اے مس ہینڈلنگ. نو بول. میں آپ کو سنجیدگی سے کہنا چاہتا ہوں، اب یہ مسئلہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہی کو طے کر سکتی ہے. خدا کے واسطے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں. یہ جو سنگل ہینڈ تم کھیل رہے ہو یہ غلط کھیل ہے. حالت تمہاری یہ ہے کہ تم کہتے پارلیمانی جمہوریت جس میں وزیر اعظم سربراہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک وزیر بولتا پھرتا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے معاہدوں کا. He is embarrassed the prime minister. Not embarrassed. This is a serious He has undermined the He's undermined the prime not minister. undermined, not embarrassed. This is a serious allegation against the Prime Minister of Pakistan. It's an allegation کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا معاہدے ہو رہے ہیں. منسٹر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہا اس کا امپیکٹ کیا ہے. سیریس میٹر. یہ ایلیگیشن تو ہے جس طرح پی آئی اے کی بات ہوئی تھی. نہیں خان صاحب، یہ ایلیگیشن تو ہے. اگر پرائم منسٹر کو پتہ بھی ہے تو پھر یہ اتنا رولا کس بات کا ہے؟ اور دوسری بات یہ میں کہوں گا جی مذاکرات پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اب مذاکرات میں ہمیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو شامل کرنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا کہ سعد رضوی کی رہائی بس ٹھیک ہے. کوئی آپ ایمبیسڈر نہیں نکال سکتے. ایمبیسڈر نکالنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، آپ تماشا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اوپر ایسے قوانین کا اطلاق کرانا چاہتے ہیں جس سے کروڑہ انسانوں کو نقصان پہنچے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عقل استعمال کریں. جو شہید ہو رہے ہیں، جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، غریب لوگ ہیں. ایک اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل، ایک ایس ایچ او، ایک پولیٹیکل ورکر، ایک عاشق رسول، ان کی لاشیں جو ہیں وہ جو ان کے گھروں میں جا رہی ہیں، کون ذمہ وار ہے؟ یہ ان لیڈروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لیڈر تو پھر ہیرو کے ہیرو بنے رہ جائیں گے. فار گاڈ سیک گورنمنٹ آپ اپنی انا سے باہر آ جاؤ. فوری طور پہ تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو بلاؤ، ان کے آگے تمام حقیقت رکھ دو. اور یہ جو 3 الزام تم نے لگائے ہیں، یہ غیر ملکی پیسوں کا، ایک اسد عمر نام ہے جس نے لگایا ہے، اور ایک کہنا کہ جی ہندوستان سے رابطے ہیں، ان دونوں کو اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا ورنہ آپ مذاق بن جائیں گے. اور معاف کیجیے گا، رستہ آپ نے دکھایا ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر کے. آج نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر موید یوسف، انہوں نے آج تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک پبلک بیکنگ نہ ہو ہم کوئی نیشنل نیریٹو نہیں بنا سکتے. سنیے ذرا کیا فرما کیا رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف. بڑی آسانی سے انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے شہزادہ ذوالفقار کہ ہمیں نیشنل ڈائلاگ چاہیے کہ واٹ پاکستان از اینڈ واٹ پاکستان اسٹینڈ فار. یہ اب 73 سال کے بعد آزادی کے موید یوسف صاحب جو ایک امریکن تھنک ٹینک کے ملازم رہے ہیں، وہ آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات پر نیریٹیوز جو ہیں اس پر ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ چاہیے. کون سی ایسی بات ہے جس میں پاکستان میں کنفیوژن ہے؟ کشمیر کا ایشو پاکستان بالکل کلیئر ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ہمارے اداروں کے کردار کے حوالے سے بالکل پاکستان میں کلیئرٹی ہے. شہزادہ صاحب، یہ کیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو نئی کہانیاں، یہ جو سارے ہمارے جو امپورٹڈ
ایڈوائزر ہیں جنہوں نے جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ ہوا بریف کیس ان کا تیار ہے اور جا کے انہوں نے وہاں پر امریکن تھنک ٹینکس میں جا کے ملازمتیں کرنی ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب نیشنل ڈائلاگ چاہیے, جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہمیں ڈیفینیشن بیان کرے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے, اور یہ سارا جو نیشنل ڈائلاگ چاہیے, کس چیز پر نیشنل ڈائلاگ چاہیے ہمیں؟ شہزادہ صاحب آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی نہیں, یہ تو کنفیوژن چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کو ایک چیز سیٹل ہے. لوگ ابھی آپ نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس میں مشکل ہے, مجھے بتائیں کہ قوم کیا سوچ رہی ہے کشمیر پر کوئی اب جب بات ہوتی ہے مجھے بتائیں کیا اس پہ سوچتی ہے, سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی پہ کیا سوچتی ہے, مجھے بتائیں کہ اور جب انڈیا پاکستان کی جو بات ہوتی ہے اس پر کیا سوچتے ہیں, کیا امریکہ کے اس معاملے میں کیا سوچتی ہے. پاکستان انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہے, سوورن رہنا چاہتا ہے, اور اس پر اس کی کلیئرٹی ہے, اپنے انٹرسٹ کو پہلے سامنے رکھ کر ہر دنیا کا, بلکہ پاکستان کیا دنیا کا ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو سپریم رکھ کر آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں, دوسروں کے ساتھ آپ ڈائلاگ بھی کریں, دوسروں کے ساتھ آپ ڈسپیوٹ کی کو ریزالو بھی کریں. لیکن اب اس موقع پر کیا آپ اتنے عرصے بعد کیا آپ کوئی نیریٹو دینا چاہتے ہیں, لوگوں کو کیوں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں, کیوں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ کیا ہونا چاہیے کشمیر پر. کوئی اب کیا ہوگا, ایک دم سے آپ دیکھ لیں شروع ہو جائے گا, لوگ کنفیوژن اس پہ پھیلانا شروع کر دیں گے کہ اس کا مطلب کشمیر پر کچھ ہو رہا ہے. نہیں یہ اچھا بات یہ ہے شہزادہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ کچھ کرنے کی شروعات ہی ہیں, وگرنہ نیشنل ڈائلاگ ہم ڈیفائن کریں, اس کو طے کریں اور پھر بیانیہ اس میں لوگ اس میں حکومت ریاست کے ساتھ ہوں, وہ سارے بیانیے میں ریاست کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ جو کیونکہ ظاہر ہے جہاں پر جو لوگوں کا مفاد ہے وہیں پر جا کر انہوں نے ملازمتیں کرنی ہیں, تو یہ وہی چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر. لیکن یہ اس موقع پر یہ جو بات کر کے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات ہے. یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے فواد چودھری صاحب کا بتایا کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, کس طریقے سے انتہائی سینسٹیو معاملات پر ایک انتہائی لغو گفتگو ہے. ان کو سن لیں, آج آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اب نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ہر ایشو پر نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یعنی ایک جیسے وہ کنین ہوتی ہے نا, شوگر کوٹڈ گولی جو ہے, اس کے اندر کڑوا پن ڈال کے نیشنل ڈائلاگ کے نام پر بنا کے تو جو پالیسیز ہیں اس میں شفٹ لانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ دس از واٹ امریکنز وانٹ, دس از واٹ دا ہول ورلڈ وانٹ. لیکن پاکستان کے لوگ نہیں چاہتے, اور اس طرح میرا نہیں خیال کہ آپ کر سکتے. رانا صاحب کیا اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ بھی ایسے شہزادہ صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی کہا, پاکستان کی قوم کا بیانیہ بڑا واضح ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ خود سے سیکھ لے. پاکستانی قوم نے جب دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے, صرف 2 منٹ ہے میرے پاس, اس میں بھی پاکستانی قوم کا عزم اور بیانیہ جو تھا اس کا بڑا واضح اظہار کیا گیا. اور آپ نے صحیح مثال دی کہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے بیانیے کا کس کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے کیا ہے. اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کے بیانیے کا کس کو نہیں پتا. بالکل. تو اگر نہیں سمجھ ہے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. بالکل. اور انہیں سمجھنے کی کوشش ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا تھر تھر کمبے جان, یہ یہاں پر وہ مٹی دے پلوان, یہ باتیں بڑی کرتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, جھوٹے, عہد شکن, کنوکشن ہے کوئی نہیں, کبھی اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں, کبھی اس کا نام لے کے ڈراتے ہیں. کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی